السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے۔ آپ سب کو عید مبارک جو منا رہے ہیں۔ میری تو خیر وہ پہلی عید تھی والد محترم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اور ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، تو ظاہر ہے وہ تو میں تو بھی عید نہیں منا سکا، بس ایک یعنی قبرستان گیا، عید کے دن واپس آ گیا، اس کے علاوہ اگلے دن بھی کچھ نہیں۔ اچھا، بچے میرے چونکہ لندن میں پڑھتے ہیں اسکول میں، وہ بیگم صاحب بھی ادھر ہیں، ظاہر ہے تو وہ کیا مطلب عید ہو سکتی ہے۔ لیکن کو دل نہیں کیا 2 دن کو ولاگ سچ کرنے کو، تو اس لیے غیر حاضری ہو گئی۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا وقت بہت اچھا گزرا ہوگا۔ مجھے ویسے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ قبرستان کی بھی ایک اکانومی ہوتی ہے۔ مطلب میں وہاں گیا جب والد محترم کو سلام کرنے عید کے دن، تو قبرستان میں وہ پھول والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جب بھی یعنی جانا ہوتا ہے تو وہ میں پھول مطلب ہے لے لیتا ہوں۔ وہ پھول کا جو اس دن ریٹ تھا عید والے دن، یعنی جو عام طور پہ 100 روپے کا ایک تھیلا ملتا ہے، وہ آپ جتنے مرضی لے لیں، وہ آدھا تھیلا اس سے 300 روپے کا، یعنی قیمت جو ہے وہ 3 گنا اور مٹیریل جو ہے وہ آدھا۔ قبرستان کی پوری ایک اپنی اکانومی ہوتی، وہاں بھی ہمارے اخلاق اپنے عروج پہ ہیں، تو وہ 300 روپے کے آدھا انہوں نے ایک جو ہے وہ اس کا تھیلا دیا، اور اس کے علاوہ خیر وہ ایک علیحدہ پوری دنیا جس کا تجربہ میں کر رہا ہوں۔ اینی وے، پہلا جو ہے وہ جو بھاول نگر میں جو کچھ ہوا ہے، فوج اور پولیس کا جو کانفلکٹ ہے، وہ واقعہ کیا تھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس پر تو بہترین ویلاگ آپ تفصیلات پہنچ گئی ہوگی، ورنہ اس پہ عمر چیمہ نے بہت اچھا ویلاگ کیا، وہ سن لیجئے۔ میں اس واقعے کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوا، تو ہونا تھا جو ہو چکا، اس کا جو رد عمل آیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں، یہ واقعہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں ماضی میں، لیکن سوسائٹی سے وہ رد عمل نہیں آتا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا، ہم بھول جاتے ہیں، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک ٹی وی سیریز چلتا تھا اندھیرا اجالا، وہ پولیس کے اوپر تھا، اور ان جنرل اس میں 1 یا 2 کردار تھے جو پازیٹیو تھے، باقی وہ ٹوٹل پولیس کا مذاق اڑایا ہوا تھا۔ یونس جاوید اس کو لکھتے تھے، کرمنل یعنی کیسز سالو ہوتے تھے کم، اس میں یعنی قوی خان ایک بہت اچھا ان کا کردار تھا، یعنی ایس پی سینئر لیول پہ، بٹ جونیئر لیول پہ وہ مذاق تھا جو بھی تھا، لیکن اس میں انہوں نے پولیس کو مکمل کی، یہ پیسے بھی لیتے ہیں، وہ ایک اچھا بہت سپر ہٹ ڈرامہ تھا اپنے زمانے کا۔ بٹ جنرل ضیاء کی فوجی حکومت میں وہ اندھیرا اجالا خاص طور پر یعنی اس لیے چلتا تھا، ہٹ بھی تھا، اور ان کو سوٹ کرتا تھا، اس زمانے کے پولیٹیکل سیٹ اپ کو سوٹ کرتا تھا کہ لوگوں کی نفرتوں کا یا توجہ کا مرکز پولیس ہو جاتی تھی، پولیس سامنے کھڑی ہے، اور پولیس یہ سارا یعنی وہ پورے تنقید تھا وہ اندھیرا اجالا ایک پورے کلچر پہ، تو یہ لیکن اس طرح سے بہت کم لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، مطلب اس زاویے سے کہ اندھیرا اجالا کیوں اجازت اس کی دی جا رہی ہے کہ پولیس کو اتنا وہ کیا جائے، کنٹروورشل کیا جائے۔ اچھا، اس لبرٹی میں بھی واقعہ ہوا پرویز راٹھور والا جو ڈسکس ہو رہا ہے ہر جگہ، جب سی سی پی او لاہور پرویز راٹھور تھے۔ لیکن یہ رد عمل جو اب آیا ہے، میں اس رد عمل پہ بات کروں گا جو کہ ایک بڑی اسکیم کا، ایک بڑے حالات کا، بڑی تصویر کا ایک چھوٹا سا کونا ہے۔ آگے جی، امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان سے ایک صحافی نے سوال کیا، اور یہ سوال کروایا گیا، لیکن آپ ریچ دیکھیں پی ٹی آئی کی، یہ پاکستانی لابی جو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، امریکہ میں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، آپ ان کی ریچ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ بار بار کوسچن امریکی حکومت کو انوالو بار بار کیا جا رہا ہے، یعنی جو پی آر لابنگ فرمز ہیں وہ بھی انگیج کی جا رہی ہیں، انہی کو گالیاں پاکستان میں نکالی جا رہی ہیں، اور انہی سے تمام مدد بھی مانگی جا رہی ہے، تو وہ سلسلہ رکا نہیں ہے، جاری ہے۔ تو اب محکمہ خارجہ کی ترجمان سے ایک سوال ہو گیا کہ جی امریکی اہلکار یعنی اڈیالہ جیل میں پھانسی کے مجرم ہے ظاہر جعفر، اس سے ملنے گئے، اور اسی جیل میں کچھ بلاک دور عمران خان قید تھے۔ اچھا، ہزاروں امریکی اور پاکستانی امریکی مطالبہ کر چکے ہیں کہ امریکی حکومت عمران خان سے ملے، مذاکرات کرے، آخر کیوں نہیں مل رہی؟ اب اس کا کیا یعنی کوئی آپ کو نہیں، ایک بہانے والا سوال ہے۔ اگر یہ آدمی جرنلسٹ ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ماں سے بحث کے جو اس نے دیا بڑا، اس نے بس کہا کہ یہ امریکہ کا سفارت خانہ اسلام آباد میں ہے، ان سے پوچھ لیں، یہی جواب آنا تھا۔ لیکن اس سوال کرنے کا مقصد یہ کہ زندہ رکھا جائے اس بات کو، ہائیسٹ لیول پہ امریکہ میں جہاں جہاں بھی ممکن ہو ان فورمز پہ، ریلیونٹ فارمز پہ عمران خان کے ایشو کو زندہ رکھا جائے، ان کو یاد دلایا جائے کہ عمران خان سے ملو، وہ انتظار کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ معاملات ہے، تو پہلے جو میں گزارش کرتا ہوں، کرتے ہیں اس پہ بات۔ پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ یہ جو رد عمل ہے نا بھائی، معاشرے کا، سوسائٹی کا، یہ جو بھاول نگر کے واقعے پر آیا ہے،
یہ اوور آل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ایک ماحول بنایا ہے پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، اور مان لینا چاہیے کہ بہت کامیابی سے بنایا ہے، وہ اب اتنا آگے جا چکا ہے. جس طرح میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک ولاگ میں عرض کیا کہ پی ایم ایل این کے ایک بہت بہت اہم ایک لیڈر تھے جن سے گپ شپ ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بات ہے وہ لوگوں میں اتنی آگے جا چکی ہے کہ عمران خان خود بھی اگر وہ اصل میں گلا شکوہ یہ کر رہے تھے کہ لوگوں میں تاثر یہ ہے کہ اب ہم نیا ون پیج ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، تو اس نفرت میں ہماری جھاڑو پھر گئی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو حالات میں جس وقت ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان بھی جا کے کھڑا ہو جائے گا تو وہ بھی واش آؤٹ ہو جائے گا. میں نے ان سے اختلاف کیا، نہیں مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ وہ کلٹی اور طرح کا ہے، تربیتی اور طرح کی ہے. لیکن یہ ساری گفتگو یعنی جو میں آپ سے، اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یعنی ایک ہی وقت میں اس کو امریکہ کو برا کہنا، اسی سے مدد طلب کرنا، ایک ہی وقت میں اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ٹھیک کرنا، لیکن اس کے چیف کو برا بھلا کہنا، یعنی یہ اب اس کا جو آپ یوں کہیے کہ معاملات جہاں پہنچے کھڑے ہیں، جہاں یعنی اس سے آگے اب کیا ہوگا، ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ بھائی جنہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی، جنہوں نے جمہوریت یعنی کسی بھی وہ طبقہ فکر کے تھے، کسی بھی فیلڈ میں تھے، وہ پالیٹکس میں تھے، میڈیا میں تھے، وکالت میں تھے، یا کوئی اور سوشل تنظیم چلاتے تھے، یا کاروبار میں تھے وغیرہ، وہ سارے لوگ جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کیا، ووٹ کو عزت دو کے لیے جدوجہد کی ہے، آئین کی بالادستی کے لیے وہ ہکا بکا کھڑے ہوئے ہیں. وہ اس لیے ہکا بکا کھڑے ہیں کہ آج اگر آپ بالکل ووٹ کی عزت اور آئین کی حکمرانی والی بات کرتے ہیں، یعنی دو طبقے تھے نا، جمہوریت کی بات کرنے والا، دوسرا مقتدر اسٹیبلشمنٹ، اب یہ تیسری فورس نکل آئی ہے، اور تیسری فورس جو فاشزم کی فورس ہے پی ٹی آئی، اس نے نکل کے ان دونوں کو ڈیفنس میں لے کے آ گئی ہے. یہ روایتی جمہوری طبقہ جو پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات کرتا تھا، یہ بھی شوق کھڑا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی دفاعی انداز میں کھڑا. او بھائی، اس سے زیادہ دفاعی انداز میں کیا اسٹیبلشمنٹ جا سکتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرنی پڑ جائے؟ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹس ویسے ہلی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے بعد، امریکہ میں بھی ہلی ہے، برطانیہ میں بھی ہلی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو غیر معمولی طور پہ کام ہوا ہے نا. تو یہ جو جمہوری طبقہ، آئین کی وجہ سے بھی یقین رکھنے والا طبقہ، لبرل، پروگریسو، جو بھی اس کو آپ کہنا چاہیں، ایک طرف یہ طبقہ، دوسری طرف سے ظاہر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، ان کی لڑائی مختلف جماعتوں کے نام سے مختلف ادوار میں ہوتی چلی آئی ہے. تو جو پوری ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ٹرینڈ ہے کہ ان کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ جو تیسری چیز نکلی ہے فاشزم، یہ ان دونوں کو پڑ گئی ہے. تو اب وہ جو جمہوری آئین کی بالادستی پہ ہے وہ کیا کرے، کیونکہ ٹیکنیکلی تو پی ٹی آئی ٹھیک بات کر رہی ہے. اپنی دفعہ جب یہ انہوں نے خود آئین توڑنا ہوتا ہے، نو کانفیڈنس پیش ہو چکی ہے، آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، انہوں نے توڑوا دی. عارف الوی، سوری، عمران خان صاحب ایک توڑ دیا آئین، اپنی باری آتی تو آئین توڑ دیتے ہیں. لیکن اب آپ انہی لوگوں سے یہ کیسے توقع کریں گے کہ یہ آئین کی بالادستی ہے، جمہوریت کی بات کریں گے؟ وہ تو فاشزم، وہ تو بیسیکلی جو منہ سے نہیں کہتے بٹ اصل میں تو کہتے تو وہ بھی جمہوریت ہی ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ جب چینیوں کی گفتگو سنتے ہیں اپنے سسٹم کے بارے میں، تو چینی کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے. اٹ از ناٹ ویسٹرن اسٹائل ڈیموکریسی بٹ اٹ از اے ڈیموکریسی. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سوویت یونین کے جو اسکالر تھے اس زمانے کے، سوویت یونین کے حامی، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ڈیموکریسی تو سوویت یونین میں ہے. اس طرح یہ پی ٹی آئی والی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ہم تو جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے یہ لوگ نہیں لڑ رہے. یہ تو ایک ایسی آئیڈیا اور نظریے کے پیچھے لڑ رہے ہیں جو ان کو خود بھی علم نہیں ہے کیا ہے. یعنی ایک کو پتہ نہیں ہے، اس کے نزدیک کچھ اور ہے، اس کے نزدیک کچھ اور ہے، اس کے نزدیک کچھ اور ہے، لیکن فورس ان کی بڑی ایموشنل میسو ہے. ان پر جو سیاسی تبصرہ کرنے والے خود پریشان بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ بھی پہلے اور طرح کے کھیل پر تبصرہ کرتے تھے. اب آگے آ جائیے، یہ جو امریکی حکومت تک سوال جیسے کروایا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہے معاملہ، اب یہ اس کا انجام آگے کیا ہوگا، یہی پھنسے کھڑے نا، لاک کہاں ہیں. اس کا میں آپ سے اتنی گزارش کر دیتا ہوں کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ، ان دونوں کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح سے. یہ جو انقلابی آوازیں اٹھ رہی ہیں نا کہ ہمیں عوامی بیانی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت حالات کے جبر کے تحت ایک دوسرے کی مجبوری ہیں. یہ ایک ہی کشتی میں اب آ چکے ہیں، اور دونوں کو یہ پتا ہے کہ فاشزم اگر آ گیا، وہ پی ٹی آئی اگر وہ والا معاملہ آ گیا تو دونوں کو اڑا دے گا، اور اس کا نتیجہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. قیمت اس کی کیا ہوگی کوئی نہیں جانتا. میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انارکی اللہ نہ کرے ہمارے ہاں. ہمیں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنی ہے، سول بالادستی کے لیے جمہوریت کی جدوجہد بالکل کرنی ہے، لیکن اس کا راستہ انارکی سے، تشدد سے، توڑ پھوڑ سے نہیں آتا. توڑ پھوڑ شروع ہو جائے پھر کچھ نہیں بچتا. تو یہ جو انقلابی ہیں اپنا پی ایم ایل این کے تازہ انقلابی، جو نکل کے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں پرانے بیانی کی طرف جانا چاہیے، لڑنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے،
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ کرتے ہیں اس وقت، اگر یہ باہر نکلتے ہیں، انقلابی بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک سویلین شیلڈ چاہیے، ایک پولیٹیکل چہرہ چاہیے اپنے سامنے، وہ ہٹ جائے گا، تو حالات سارے ان کے گلے پڑ جائیں گے. تو جب ان کے گلے پڑ جائیں گے تو پی ٹی آئی کا تو وہ اپنے اندرونی حلقوں میں جو ایک تقسیم ہے پوری سوسائٹی میں، پسند ناپسند، اس کی وجہ سے کارروائی کر سکے ہوں نہ کر سکے ہوں، وہ بات کی بات ہے. کتنی کی، کتنی کرنی چاہیے تھی، کتنی رہتی ہے، ہوگی نہیں ہوگی، یہ بات کی بات ہے. لیکن اگر نون لیگ اس سیٹ اپ سے باہر آئی اور انقلابی اب بننے کی کوشش کی، تو وہ پھر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت، پھر میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا غصہ بھی ان پہ اتر جائے گا. اسٹیبلشمنٹ تو جہاں کھڑی ہے وہ کھڑی ہے، وہ تو پھر کھڑی ہے، وہ تو نہیں کہیں جا رہی. لیکن ان کا غصہ پھر جو پی ٹی آئی بھی نہ نکل سکا، وہ پھر ان پہ نکل جائے گا کہ آپ ہمیں ڈچ کر کے پھنسا کے، یہ نہیں، مشکل میں آ جائیں گے دونوں. تو اس لیے کو ایگزسٹنس چاہیے، اس کا انوائرمنٹ چاہیے. اور یہ جو بھاول نگر میں واقعات ہوئے ہیں، یہ اس کو بہت گہری چوٹ پہنچائیں گے. اس طرح کے واقعات یعنی یہ بہت گہری چوٹ پہنچاتے ہیں. اچھا جی، اب اس اجازت کے ساتھ ویلاگ لمبا ہو گیا. اب اس اجازت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو اشاد و آباد رکھے، اور تمام وہ لوگ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد و آباد رکھے. اللہ حافظ.